إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي به وأنا معه حيث يذكروني والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذرعا ومن تقرب إلي ذرعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق علیہ وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج ہم اس بات کا بیان دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے امید یعنی اچھی امید رکھنے کی فضیلت. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قول نقل کیا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سونپتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے. بس اللہ نے ان برائیوں سے بچا لیا جس کی تدبیر اس کے مخالفین نے کی تھی. ٹھیک ہے، یہ آیت سورہ جو ہے غافر کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا آیت نمبر 44. یہ کون سا شخص ہے؟ یہ نیک وہ آدمی ہے جسے قرآن نے ذکر کیا ہے جو آل فرعون میں سے ایک مومن تھا، فرعونیوں میں سے ایک مومن تھا. اس نے فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے اجتناب کرنے کا مشورہ دیا تھا. ایک آدمی تھا جو ایمان لایا تھا اللہ پر، اور جو فرعونی تدبیر کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو اس مومن نے جو ہے ان کو روکا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسی تدبیر نہ کرے. اس مشورے پر اسے اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق تھا. ظاہر سی بات ہے، گورنمنٹ کے اگینسٹ میں وہ جا رہا تھا، حکومت کے خلاف جا رہا تھا، جان کا خطرہ تھا. اس لیے اس نے اپنی تقریر کے آخر میں یہ الفاظ کہے جس میں اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینے کا اعلان کر کے اللہ سے اچھی امید وابستہ کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی امید کے مطابق اس کی مدد فرمائی اور فرعونیوں کے کید و مکر سے اسے بچا لیا. تو دیکھیے، جو واقعی میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے، اب چاہے اس کے مخالفین کتنے ہی زیادہ قوی اور طاقتور اور مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ اپنی اس بندے کی مدد فرماتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، پوری حکومت اس کی تھی، اور ایک بندہ جرأت کر رہا ہے، نبی کی مدد کر رہا ہے، یعنی وہ حکومت کے خلاف جا رہا ہے، اور اسے پتہ ہے اس کی سزا اسے کیا مل سکتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کے جب جادوگر ایمان لائے تو فرعون نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو جو ہے شہید کر دیا. یہ شخص بھی جانتا تھا، لیکن اس نے ہمت کر کے جرأت کر کے نبی کا ساتھ دیا، اور اس نے اللہ سے امید جتائی کہ اللہ بہترین فیصلہ کرے گا، اس کے بدلے میری مدد فرمائے گا.
اور اللہ نے اس کے ساتھ ویسا ہی کیا۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، یہ حدیث متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، لیکن کلمات اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ اترتے ہیں۔ یہ قرآن کے حکم کے برابر اس کا حکم ہوتا ہے، صرف فرق کیا ہے اس کا کہ قرآن کی تلاوت نماز کے اندر ہوتی ہے، لیکن حدیث قدسی کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس میں فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سنیے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں اپنے بندے کے مطابق رہتا ہوں۔ ذرا غور سے سنیے، آپ جیسا گمان کریں گے اللہ کے تعلق سے آپ کا معاملہ ویسے ہی ہوگا، اس لیے اللہ سے اچھا گمان کیجیے، ہر چیز میں آپ اچھی امید رکھیے، ہمیشہ پازیٹیو سوچیے کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ تو کیا فرمائے یہاں پر؟ یعنی اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلہ لیتا ہے جیسا وہ سوچتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا فیصلہ کروں گا، اور وہ جہاں کہیں بھی رہے گا میں اس کے ساتھ رہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ کی قسم، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنے گم شدہ چیز کو پا لیتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے، اور جو میرے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے جو ہے روایت کیا ہے۔ غور سے سننے کی بات ہے، حدیث میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میں اپنے بندوں کے ظن یعنی گمان کے مطابق، جیسے ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضعیف آدمی کے ملاقات تیمارداری کے لیے گئے، بیمار تھا، بہت زیادہ اس کو ٹیمپریچر تھا، بخار جوش مار رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی شفا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جلد شفا دے گا۔ لیکن اس شخص نے کیا کہا آپ کو یاد ہے؟ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، وہ آدمی کیا کہنے لگا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں شفا ملیں گی، یہ بخار تو اس بوڑھے کی جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ مطلب اللہ کے رسول ایک بات کہہ رہے ہیں، دعا کہہ رہے ہیں، اور اس نے اس کے مخالف اپنا گمان رکھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر کہا کہ یہ اب شخص تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہا ٹھیک ہے پھر جیسا تو چاہے۔ تو اس کا جیسا ظن تھا ویسے ہی ہوا، اس کی موت ہو گئی اسی بخار کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید نہیں رکھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی امید رکھیں، کیونکہ جیسی امید ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی ویسے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے ہر حال میں، چاہے ہم جس کسی بھی حال میں رہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا بندہ جس جگہ بھی رہتا ہے وہ تنہا نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اس کے ساتھ ہے مطلب اللہ تعالیٰ فزیکلی کے ساتھ میں نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے چاہے وہ کہیں بھی رہے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہدایت کے معاملے میں بھی ایک پہلو یہاں پر بتا دیا کہ بندہ جب میرے قریب آتا ہے تو میں اس کے کیسے قریب آتا ہوں۔ جب وہ کوشش کرتا ہے دین کے لیے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں کہ وہ دین میں اور زیادہ مضبوط ہو جائے، ہدایت کی طرف اور بڑھ جائے۔ بندہ چل کر آتا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے، تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ حسن ظن کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا یموتن احدکم الا وہو یجسبن الظن باللہ عز و جل، کہ تم میں سے کسی کو بھی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا تھا۔ تو اگر کوئی شخص مرض الموت میں ہے، موت کے قریب ہے،
تو اس نے یہ گمان کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے بخش دے گا، میری مغفرت کرے گا، میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ اور اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی اسے تلقین کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور اچھا گمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ تو یہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کب تک رہنا چاہیے؟ جب تک اس کو موت نہیں آ جاتی، تب تک اس کا معاملہ ایسا ہی رہنا چاہیے۔ چلیے تیسری حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت انس اس کے راوی ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، غور سے سنیے، یا ابن آدم، اے انسان، ابن آدم مطلب آدم کی اولاد، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ کیا فرمایا کہ اے انسان، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے اچھی امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے اعمال کیسے ہی ہو۔ پھر فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، یا ابن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض قطایا ثم لیقتینی لا تشرک بشیئا لا توتک بقرابها بمغفرتہ، رواہ ترمذی۔ آگے حدیث مسلسل کنٹینیو ہے، جاری ہے۔ کیا فرمایا؟ شروعات سے پھر سے ایک بار میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہو، اور پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر کے گناہ لے کر آئے گا تو مجھے اس حال میں ملے گا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، تو میں تیرے پاس زمین بھر کے بخشش لے کر آؤں گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اسے حسن کا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اچھی امید سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس کے جتنے بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ اس حال میں مر گیا کہ گناہ اس کے پاس تھے لیکن اس نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اس لیے میں ہر بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ شرک کے بارے میں پڑھیے، ورنہ آپ کی کتنے ہی نیکیاں ہوں اور آپ نے لائف میں شرک کیا ہے، آپ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھے سیدھے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں، شرک کرنے والے کو کبھی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا، لیکن بندے کو یہ چاہیے کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، نیک عمل کرے، اللہ سے توبہ کرے، اس کے گناہ جتنے بھی رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا ہے کہ انسان گناہ کرتا جائے اور صرف شرک سے بچ جائے اور یہ امید لگا لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایسا سوچنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ اس نے اپنی لائف میں بہت گناہ کیے تھے لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی، یہ ان گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا پہنچا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہیں کرے گا۔ لیکن کوئی بندہ کسی گناہ کو کرتے کرتے اسی گناہ میں مر گیا تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ حساب لے گا تو میرا کیا ہوگا۔ ایون وہ اگر شرک نہیں کرتا تھا، توحید پر قائم تھا، پھر بھی کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اتنی طویل ہے جہنم میں کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور جہنم بہت بری چیز ہے، وہاں پر ایک پل بھی آپ نہیں رہ سکتے۔ لیکن ہمارے لیے ایک امید اور ایک کرن روشنی کی یہاں پر یہ ہے کہ انسان کتنے ہی گناہ اس نے کیا ہو، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور ایسی امید وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کرتا رہے کہ غلطی ہوئی ہے وہ معافی مانگے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا رہے گا جب تک کہ اس کی روح حلق میں نہ پہنچ جائے، یعنی مرض الموت۔ اس نے ملک الموت کو اگر دیکھ لیا یا اس کی اب جان نکلنے والی ہے
اور وہ اب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یا عذاب الہی، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا، عذاب آ گیا، وہ عذاب کی لپیٹ میں آ چکا ہے، پھر وہ توبہ کرے گا، توبہ قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جب قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو جائیں گی، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، اس کے بعد توبہ انسان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو چند چیزیں ایسی ہیں جن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے انسان اچھی امید رکھے۔ تو مختصراً آج کے اس درس سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوئی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور جیسا گمان ہم کریں گے بدلے میں اللہ تعالیٰ ویسا ہی آپ کو رزلٹ دے گا۔ 3 چیزیں آپ یاد رکھیے، آپ گمان کریں گے اللہ سے، وہ بھی اچھا گمان کریں گے، بدگمانی سے آپ بچیں گے، اور یاد رکھیے جیسا گمان آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی بدلہ دے گا۔ آپ نے کوئی کام کیا ہے، کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، تجارت شروع کی ہے، یا کوئی بھی قسم کی دنیاوی آپ نے ایسی کوشش شروع کی ہے جس کے بدلے میں آپ کچھ چاہتے ہیں، تو آپ اس میں پازیٹیو سوچئے، اچھی امید لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو بہترین اس کا نتیجہ اور رزلٹ ملے گا۔ آخرت کے معاملے میں بھی ایسے ہی سوچئے، اللہ نے اگر کسی بیماری میں آپ کو دوچار کر رکھا ہے، آپ کو پریشانی اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالا ہے، تو امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، جیسے حدیثوں میں آتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نیکیاں عطا کرے گا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی آزمائش کے ذریعے سے آزمایا ہو، کسی نقصان میں مبتلا کیا ہو، تو آپ اللہ سے امید کریں کہ اس کا رزلٹ بہترین ہونے والا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ سوچیے اللہ تعالیٰ اس بیماری کے بدلے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دعا کرتے رہی کہ اللہ بیماری کو دور کر دے، اور پھر یہ امید بھی رکھے کہ اللہ اس بیماری کو آپ سے دور کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ آپ کے موت کا وقت قریب آ جائے تو اللہ سے یہ مت سوچیے آپ اللہ کے بارے میں کہ اتنے میں نے گناہ کیے تو کیا معاملہ ہوگا۔ ڈر بے شک یہ مومن کی علامت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن وہ یہ امید بھی رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، میں نے کوئی شرک نہیں کیا ہے اپنی زندگی میں نے توحید کا دامن تھامے رکھا ہے، اور جو غلطیاں اور خطائیں مجھ سے ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو انسان اپنا رویہ اپنی زندگی سے لے کر موت تک یہی رکھے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے، کوشش کرتے رہے قرآن اور احادیث پر عمل کرنے کا، اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کرنے کا کوشش کرتا رہے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، برائیوں کی طرف نہ جائیں، گناہوں سے بچے، فرائض مکمل کرے، اس کے بعد جو خطائیں غلطیاں آپ سے ہوتے رہیں گی انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ ایسی امید آپ اللہ سے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خالص اللہ سے امید رکھنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔